السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دیکھیں میرا کان بہت خراب ہے، اگر میں دھیرے بولوں تو آپ بولیں کہ تیز بولیں، کیونکہ میں ایک دم مجھے سنائی نہیں پڑ رہا ہے. جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر ہم اس پر بات کریں گے. آج جو ہم گفتگو کریں گے پہلے اس کی تمہیدی گفتگو ہے، اور یہ بات بھی سبھی لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جو بعد میں سنیں. اس کے پہلے اگر میری کسی نے تقریر واقع کربلا پر سنی ہے اور اس میں اور اس میں کوئی بات آپس میں تضاد نظر آتی ہے تو یہ جو بات آج کر رہا ہوں یہ تحقیق سے کر رہا ہوں، پہلے والی بات کو ختم سمجھا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ واقع کربلا پہ گفتگو ہوئی ہے. تو اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو آج 4 محرم 1434 ہجری بمطابق 19 نومبر 2012 میں یہ تقریر ہو رہی ہے. اس کے پہلے کی تقریر کو منسوخ سمجھا جائے. ہم آپ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں، بہت سی باتیں آپ کو اچھی لگیں گی، بہت سی باتیں خراب لگیں گی. میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی اپنے آپ کو بیلنس رکھ کر بات کروں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب جلال صحیح بات کہلانے کی اور اس پورے واقعے پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم کو تقریر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات، آج تو ہم تمہیدی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام کی ضرورت ہے کیا؟ یہ پہلا سوال ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں صرف بھارت میں یہ پروگرام ہوتا ہے. بھارت سے مراد پرانا بھارت ہے، جسے بنگلہ دیش، پاکستان، یہ آپ کے تبت، ان علاقوں میں یہ پروگرام ہوتا ہے. عرب دنیا میں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. محرم کے سلسلے میں عرب دنیا میں کوئی پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم زیادہ متاثر ہیں یا ہم زیادہ عاشق رسول ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ غور سے سنیے گا، ایک ایک بہت سوچ کر بہت کافی ٹائم لے کر تقریر تیار کیا ہے. اصل میں یہ جو بھارت ہے اس میں ایک زمانے تک مغلوں نے حکومت کی. بابر سے لے کر کے اور بہادر شاہ ظفر تک یہ جو پیریڈ ہے اس میں سے 80% بادشاہ شیعہ ہیں. کیا ہے؟ شیعہ ہیں. ان بادشاہوں نے جو راجا یا نواب بنائے انہی لوگوں کو سلیکشن کیا، یا تو لالچ دے کر ان کو شیعہ بنا لیا. لہذا جتنے نواب رہے، آپ جس علاقے میں نواب ہوں گے وہاں شیعت کا دور ہوگا. یہ مغلوں اور نوابوں کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ پروگرام 200, 250, 300, 400 سال ہو گئے ایسے چل رہے ہیں. کیونکہ ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، ہماری نسلیں ان کے ساتھ پلی بڑھی ہیں، لہذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج تک اس سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ محرم میں محرم پر پروگرام ہو. ایک بات تو یہ اس کی بنیادی. پہلے تو عرب میں یکم محرم کو چھٹی ہوتی تھی، 10 محرم کی کوئی چھٹی وٹی کچھ نہیں تھی، عاشورہ کی کوئی چھٹی نہیں تھی. بعد میں کچھ ایران کا پریشر ہو کر کے، سعودی میں تو آج بھی نہیں ہوتی ہے، دبئی وغیرہ میں شروع ہوئی ہے، بحرین میں چھٹی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے ایک بڑی تعداد ہے، سیریا میں چھٹی ہوتی ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ بھارتی لوگ ہیں، وہ چاہے نیوزی لینڈ میں ہو یا جرمن میں ہو یا پاکستان میں ہو، جہاں بھی بھارتی ہیں وہ ہم متاثر ہیں، وہ سارے ملکوں میں آج بھی پروگرام محرم کے ہوتے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے پروگرام کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم ان سے متاثر ہیں. نمبر 2، پروگرام کرنے کی بنیادی دوسری وجہ یہ ہے کہ شیعوں نے جب پروگرام اس قسم کے کیے
تو انہوں نے اپنی مرضی سے جو چاہا بولنا شروع کیا. اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے اہل سنت والجماعت تھے ان کے پروگرام کو اٹینڈ کرتے کرتے ان سے متاثر ہونے لگے، کیونکہ وہ غلط باتیں مرچ مسالہ لگا کر کے کاٹ چھاٹ کر کے انہوں نے باتیں اتنی پیش کی ہیں، سینکڑوں کتاب لکھی گئی ہیں. وہ ہمارے لوگ جب اس پروگرام میں بیٹھتے تو نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ متاثر ہونے لگتے اور بہت سے لوگ اس بنیاد پر شیعہ ہو گئے. لہذا ہمارے علماء نے اس پر نظر ثانی کیا، اور نظر ثانی کرنے کے بعد یہ ہوا کہ صاحب ان دنوں میں ہم صحیح بات لوگوں تک پہنچانے کی فکر کریں. یہ دوسری بنیادی وجہ ہے ان ایام میں پروگرام ہونے کی. تیسری وجہ یہ جو ہم علماء کرام ہیں، انگریزوں نے کو جب ہندوستان میں محسوس ہوا کہ ڈیفنس کرنے والی طاقت علماء کی ہے، یہاں اگر یہ پیچھے ہٹ جائے تو ہندوستان پر قبضہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. علماء ڈٹے رہے. ایک لمبی چوڑی کہانی میں نے کہا ہے کہ ابھی انشاءاللہ اس پر بھی ہم پورا سیریل کریں گے کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء نے کس کس طریقے رول ادا کیا ہے. لہذا انگریزوں نے یہ طے کیا کہ کسی طریقے سے علماء کی اکنامکس کو ختم کر دیا جائے. اگر یہ معاشی لحاظ سے ٹوٹ جائیں گے تو عوام میں ان کا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. ایک سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی سائیکل چلا کر کے آئے اور آپ کے جمعہ میں تقریر کرے، کتنی بھی اچھی تقریر کرے، آپ نفسیاتی طور پر اسے متاثر نہیں ہو پائیں گے. اس سے کم درجے کا ایک عالم گاڑی میں آئے گا، کار میں آئے گا، دو آدمی گاڑی کھولیں گے، بیٹھے گا، بولیں گے مولانا صاحب بہت اچھا. یہ اکنامکس کا دباؤ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب علماء کی معاشی حالت خراب ہوئی تو ہم نے یہ سوچا کہ اپنی معاشی حالت کو ڈیولپ کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس 3 سیزن ہم نکالنا چاہے اس میں. ایک تو سیزن ہم نے محرم کا بنایا. اب اس میں اس وقت پورے علماء فل ہیں، بزی ہیں. اب ایک علماء کو آپ بلائیں گے، ان کو بلائیں گے، ایک 20-25 ہزار روپے کا ماہانہ میں کم سے کم جو ہے وہ انکم ہو جائے گی. یہ ہم نے ایک سیزن بنا لیا اپنی تقریر کرنے کا. اور دوسرا سیزن میں بنا لیا 12 ربیع الاول کا. رمضان بھی سیزن بن جاتا ہے، بننے کے قریب تھا، معاملہ بن نہیں پایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان دنوں میں ہم چندے میں مصروف ہوتے ہیں، لہذا وہ سیزن ہمارا چل نہیں پاتا ہے. کس میں؟ رمضان کے مہینے میں. تو یہ جو ہم نے سیزن پکڑا نا 12 ربیع الاول کا اور محرم کا، بامبے وغیرہ میں تو 10 دن محرم کے دھوم سے اہل سنت والجماعت کے بہت سے پروگرام ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے علماء بنائے جاتے ہیں، ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں. تو یہ تیسری وجہ ہے اس قسم کے پروگرام ہونے کی. بات سمجھے میری؟ چوتھی وجہ یہ جو بھارت کا خطہ ہے، ایشیا کا یہ علاقہ، ان کا مزاج ہمارا مزاج دیومالائی ہے. دیومالائی سمجھتے؟ ہم کو کوئی بات اگر خوب قصے کہانی لگا کر کے سنائی جائے تو ہمیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، ہم بہت غور سے سنتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. اور اب ایک دم اس کے اپوزٹ ہے. ہمارے مزاج میں ہے کہ کہانی قصے اگر بیان کیے جاتے ہیں تو پبلک بہت، مثال کے طور پر آج ہی دیکھ لیجیے آپ، یہ اعلان کیا گیا کہ صاحب کربلا پر گفتگو ہوگی. پریکٹیکلی بات کر رہا ہوں. اب لوگوں کو اس کہانی سے دلچسپی ہے، لہذا آپ زیادہ آ گئے. آج یہ دیومالائی مزاج ہمارا بہت پرانا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس مذہب سے ہم کنورٹ ہوئے ہیں وہ ہندو مذہب ہے، اور ہندو مذہب پورا ڈیپینڈ ہی کرتا ہے کہانی اور قصے کے اوپر. ابھی بھی آپ بھی، ہم تقریر میں، میں آپ کو اپنی پریکٹیکلی بات بتا رہا ہوں، ہم جب تقریر میں صحیح حدیثیں پیش کرتے ہیں تو کوئی سبحان اللہ نہیں بولتا ہے. جب ہم خوب ضعیف حدیث بولتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہے. کیوں؟ سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جب یہ ہم اس قسم کی حدیثیں پیش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے تو ایسا کہا نہیں رہتا ہے. بندہ مرچ مسالہ لگا کر کے ایک اچھا سا جو ہے نا وہ بہترین چارٹ تیار کرتا ہے. جب وہ بیان کرتا ہے تو پبلک واہ 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 کیا بات ہے، رونے بھی لگے گی، سب کچھ کرنے لگے گی.
تو یہ دیومالائی نظام کی وجہ سے ہم پروگرام کرتے ہیں. یہ بنیادی وجہ ہے اس پروگرام کرنے کی. یہاں تک بات سمجھے؟ آگے چلیے. پھر کیا دوسرا سوال میں خود کیا ہوں آپ سب سے اور اپنے سے بھی کہ کیا پھر اس طرح کا پروگرام بیکار ہے, نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا ہم نے 4-5 جواب دیا ہے. پہلا جواب, بیکار تو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جتنی دیر آپ ابھی فی الحال یہاں بیٹھے ہیں, سب سے بڑا فائدہ ہے اتنی دیر غیبت نہیں کریں گے تو 40 منٹ کی اکاؤنٹیبلٹی اوپر آسان ہو گئی آپ کے لیے. جب بھی آپ کسی ذکر کی محفل میں بیٹھیں گے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا تو اتنے ٹائم کا کچھ بھی نہ حاصل ہو, ایک سب سے بڑا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آپ غیبت سے بچ جاتے ہیں. تو بیکار تو ہم نہیں کہہ سکتے, فائدہ تو ہوا ہے. اچھا, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کسی چیز کا صرف فائدہ ہمارے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے غور سے سنیے ایک بات کو. شراب کے بارے میں قرآن مجید نے فائدے کا انکار نہیں کیا ہے. شراب کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے اسمہما اکبر من نفعہما, کہ شراب میں فائدے کا پرسنٹیج کم ہے, نقصان کا پرسنٹیج زیادہ ہے. اللہ نے ٹوٹل انکار نہیں کر دیا شراب کا کہ شراب 100% نقصان, ایسا نہیں کہا ہے. اس فرمایا کہ فائدے کا پرسنٹیج کم ہے, نقصان کا پرسنٹیج کیا ہے, زیادہ ہے. ایسے ہی اس پروگرام کے کرنے سے نقصان کا پرسنٹیج زیادہ ہے, فائدے کا پرسنٹیج کم ہے. کیونکہ جو ہم میسج پاس کر رہے ہیں وہ بہت خطرناک قسم کا میسج پاس کر رہے ہیں. کیا میسج پاس کر رہے ہیں؟ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, عمار بن یاسر کا خاندان, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, پھر شہدائے احد, پھر حضرت عمر کی شہادت, پھر حضرت عثمان کی شہادت, پھر حضرت علی کی شہادت, پھر حضرت حسن کی شہادت, پھر 90,000 کی شہادت جنگ جمل اور جنگ صفین میں. آپ کسی کا سودا ڈے نہیں مناتے. اگر ہمارے نزدیک اس پروگرام کا ہے تو سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ڈے کیوں نہیں منائی جاتی ہے؟ اگر حضرت حسین نواسے رسول ہیں تو حضرت عثمان بھی داماد رسول ہیں. اگر حضرت حسین نواسے رسول ہیں تو حضرت حمزہ جو ہے عمے رسول ہیں. اگر حضرت حسین نواسے رسول ہیں تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی عورت ہیں اور سب سے پہلی مرد اور عورت دونوں میں کہ جس کا زمین پر خون گرا شہادت, جس نے اسلام کے نام پر اپنی جان دے دی اور اللہ کو نہیں چھوڑا. تو سوال یہ ہے کہ ان سب کی ویلو کو آپ نے لپیٹ کے کنارے رکھ دیا کہ ہمارے نزدیک ان کی کوئی ویلو نہیں ہے, جو کچھ ہیں وہ حضرت حسین ہیں. اچھا, ایسا کیوں ہوا ہے؟ اس کی بنیاد صرف وہ ہے جو میں نے آپ کو پہلی وجہ بتائی کہ جو مغل خاندان ہے اس نے ہم کو پریشرائز کیا. حتیٰ اتنا پریشرائز کیا ہے کہ اب ہم جب لفظ حسین اور حسن بولتے ہیں تو بے ساختہ علماء سے لے کر کے سب لوگ امام بولتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ امام نہیں ہے, وہ امام ہیں, لیکن علی امام کیوں نہیں ہے؟ امام علی بھی بولو. حضرت حسین کا نام جب آئے تو امام حسین. ابھی خطبہ پڑھا جاتا ہے, آپ کے برکت میں بھی جہاں بھی پڑھتے ہیں. پریشرائز اتنا ہم ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر درود بھیجا جاتا ہے. فاطمہ ہی حضور کی بیٹی ہیں. بھائی تینوں بیٹیوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ اگر درود بھیجنا ہے ان پر کہ اللہ ان پر بھی سلامتی ہو, ان کی بھی مغفرت ہو, ان کے بھی درجات بلند ہو, تو رقیہ ام کلثوم نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ ایسے پریشر ہیں کہ جو علماء بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. اور دھڑلے سے ہم بھی جب جمعہ میں خطبہ دیتے ہیں اللہم صلی علی, پھر اس کے بعد فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. میں نہیں کہہ رہا ہوں فاطمہ کو نہیں کہنا چاہیے, لیکن آخر 3 بیٹیوں کا گناہ ثابت کرنا چاہیے کہ ان تینوں پر اس لیے نہیں کیا جاتا. آپ کو معلوم اس کی وجہ کیا ہے؟ شیعہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی ہے. تو ہم سے ہمارے گاؤں کے ایک صاحب نے ایسے بات کی, کہا حضور کی ایک بیٹی. ہم نے کہا قرآن مانتے ہو؟ کہاں. ہم نے قرآن اٹھا لاؤ, اپنا ترجمہ اٹھا لاؤ. قرآن مجید خود کہتا ہے
اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور بیٹیوں سے. ہم نے کہا بیٹیوں میں کم سے کم 2 تو ہو گئی نا, تم ایک کہتے ہو, اس کا کیا جواب دو گے؟ کل ازواجی کا و بناتی کا, اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. یہ انہوں نے جو پریشر آپ پر ڈالا کہ ایک ہی بیٹی حضور کی ہے, نتیجہ یہ نکلا کہ جمعہ میں سب کو ختم کر دیا گیا اور اٹھا کر کے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی ان کے اوپر جو ہے وہ درود بھیجا جا رہا ہے, ساری بیٹیوں کو نیگلیکٹ کر دیا گیا. یہی معاملہ اس واقعے کربلا نے کیا. آپ کو معلوم بھی نہیں ہے, ہم کو بھی معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمر کس تاریخ کو شہید ہوئے, حضرت علی کی شہادت کا دن کون سا ہے, حضرت حمزہ کی شہادت کا دن کون سا ہے. یہ چھوٹے موٹے لوگ تو نہیں ہیں. حضرت حسین کی شہادت آپ جانتے ہیں 10 محرم ہے, پوری دنیا بچہ بچہ جانتا ہے. آپ نے ان سب سودا کو اٹھا کر کے کیا کر دیا, لپیٹ کر فائل رکھ دیا. یہ اس کا نقصان ہوا اس پروگرام سے کرنے کا. ہم کبھی سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر پروگرام ہونا چاہیے. میرا بس اگر چلے آپ میرا ساتھ دیں, میں ان سب کے ڈے پر پروگرام کروں. ایک 14 ڈے منایا جائے تو سب کا منایا جائے. یہ کوئی پالیسی نہیں ہوئی کہ ایک کا آپ 14 منائیں, 14 ڈے منائیں, شہید ڈے منائیں اور باقی کا آپ نیگلیکٹ کر دیں. اچھا, تیسری چیز, اب اس کے ذریعے جب یہ پروگرام کیا جانے لگا تو امت 2 حصے میں تقسیم ہو گئی, شیعہ اور سنی. شیعہ نے اپنی کہانی لگائی, سنی جو ہے وہ بیچارے کسی طرح چاہتے رہے کہ معاملہ درمیان کا رہے. اس میں سے ایک گروہ نے جس کو عیاشی کرنی ہے, جس کو انجوائے کرنا ہے, انہوں نے ساری خرافات کا پورا پیکج محرم کے نام پہ بنا لیا. اب جب ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں کہ دیوبندی بریلی معاملہ ہے. دیوبندی بریلی کوئی معاملہ نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کے مرکز میں بات کہی کہ دیوبندی بریلی کوئی معاملہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس کے زیادہ خلاف ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک بہت پیارا اصول ہے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو تعزیہ نکالتے ہیں, اب اس تعزیہ کے ذریعے لوگ طواف کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, تو اس پر اصلاح کی جائے, تعزیہ کو برقرار رکھا جائے یا پورے سسٹم کو ختم کیا جائے؟ کون سے سنیے گا, بہت پیارا اصول ہے ان کا یہ. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ فرائض میں اگر خرابی آئے تو اس نقص کو کاٹا جائے گا, فرائض پر آنچ نہیں آئے گی. لیکن جو چیز ہم نے ایجاد کی ہے اگر اس میں نقص آ جائے تو سب کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے. اس بنیاد پر انہوں نے ساری چیزوں کا فتویٰ دے ڈالا کہ ساری چیز بہت لقن حرام ہے, جتنی چیز اس سے ریلیٹڈ ہے ساری کی ساری حرام ہے. اب یہ پروگرام کرنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے امت 2 حصے میں بٹی, اس 2 میں اہل سنت والجماعت بھی اب 2 حصے میں بٹ گئے کہ یہ دیوبندی بریلی معاملہ ہے, گرچہ دیوبندی بریلی معاملہ ہے ہی نہیں. اچھا, چوتھی خرابی اس میں یہ پیدا ہوئی اس پروگرام کرنے میں کہ باقاعدہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ محرم کو یہ شرعی چیز ہے. ایک لوگوں کو ذہن میں بات ہے کہ محرم, بات تو گاؤں ایسے ہیں کہ لوگ عید بقرعید میں نہیں آتے ہیں گاؤں, لیکن محرم میں اپنے گاؤں پہنچتے ہیں اور 10 دن ان کو محرم منانا ہی منانا ہے اور وہاں اپنے گھر پہ رہنا ہے. عید بقرعید میں نہیں آئیں گے, محرم میں اپنے گھر پر آئیں گے. زیادہ اس قسم کے پروگرام میں یہ پرابلم ہوئی. یہ جو بات اب کہنے جا رہا ہوں, تیسرا پوائنٹ کہ اس پروگرام کی شرعی حیثیت کیا ہے. دیکھیں, شریعت کی تکمیل حبیب مصطفیٰ کے ہاتھوں ہو چکی. نہیں سمجھے بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شریعت مکمل ہو چکی ہے. یہی وہ دروازہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے کھولا اور یہی وہ دروازہ ہے جو شیعوں نے کھولا. وہ دروازہ کیا ہے؟ یہ نہیں صاحب, جو ہم کو اچھا لگے وہ ہمیشہ اس شریعت میں فائل کھولی جا سکتی ہے. شرعی حیثیت اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ اللہ کے رسول سے اپرووڈ ہونی چاہیے. قرآن مجید نمبر 1 ہوتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول نمبر 2 ہوتا ہے, اور نمبر 3 پر انہوں نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. سوال یہ ہے جب اس کی شرعی حیثیت کوئی بیان کی جائے گی
تو سب سے پہلے ان تینوں میں سے اس کی دلیل تلاش کرنا لازم ہے. تینوں میں اس کی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن کریم کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا بابو تو اب اس میں کوئی چیز باہر سے داخل نہیں ہو سکتی. اور توبہ بات رکھے، نہ داخل ہو سکتی ہے اور نہ نکل سکتی ہے. دونوں باتیں. شریعت میں جو چیزیں ہیں اس کو آپ اپنی مرضی سے نکال بھی نہیں سکتے، اور شریعت میں جو چیزیں داخل ہو گئی ہیں وہ داخل ہیں، نہ باہر سے آئے گی نہ اندر سے باہر جائے گی. یہ جب تک آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا تب تک آپ خرافات سے اور بدعت سے بچ سکتے ہی نہیں ہیں. جن کی زندگی میں خرافات اور بدعت نہیں ہے انہوں نے اسی فارمولے کو پکڑ رکھا ہے. صحابہ کی زندگی یہی تھی. عبداللہ بن مسعود کا واقعہ ہے کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے لوگ ذکر کر رہے تھے اجتماعی شکل میں. ایک آدمی بولتا تھا سبحان اللہ، سب لوگ سبحان اللہ، اب پوری مسجد گونجتی تھی. ایک صاحب نے آ کر کے کیا حضرت مسجد نبی میں بیٹھ کر لوگ ایسے ذکر کرتے ہیں، کیا چکر ہے یہ؟ انہوں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا. کہا اچھا اب جس دن ہوگا ہم دکھلائیں گے آپ کو. ایک دن وہ لوگ پھر بیٹھ گئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ جو تم تسبیح پڑھ رہے ہو یہ تسبیح نہیں، تم اپنے گناہ گن رہے ہو. کیوں؟ ان کے نزدیک یہ اصول تھا کہ عبادت اور تقرب اور اچھائی یہ حبیب مصطفیٰ کے وایا آتی ہے، اس کا کوئی الگ سے راستہ نہیں ہے. یہ آپ اپنی زندگی میں جب تک نہیں بنائیں گے، ایک ہی وایا ہے ہر اچھائی کے آنے کا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے جب کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اچھائی ہوتی ہے. ہمارے مولانا تھانوی اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ اچھائی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس کی نسبت پیارے حبیب سے جڑتی ہے، ورنہ دنیا کا کوئی کام اچھا نہیں ہے. یہ اپنے دماغ میں بیٹھا لیں آپ، کوئی دنیا کا کام اچھا نہیں ہے. اچھائی کی بنیاد صرف یہ ہے کہ اس اچھائی کی نسبت کس سے جڑ گئی ہے؟ پیارے حبیب سے. حجر اسود کو خطاب کرتے ہوئے عمر بن خطاب نے کہا تھا، میں نے آپ کو غالباً بتایا بیان کیا ہے کہ اے حجر اسود تو کان کھول کے سن لے. حالانکہ وہ کوئی سننے والی چیز نہیں تھی، سنانا آپ کو تھا، سنانا ہم کو تھا، امیر حج تھے. کہا ہے حجر اسود کان کھول کر سن لے، تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے، اس بنیاد پہ چوم رہا ہوں، ورنہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پیغام آپ کو دیا گیا ہے، اس پتھر کو نہیں دیا گیا ہے. یہ پیغام ہم کو دیا گیا ہے. لہذا سب سے پہلی بات اس کی شرعی حیثیت کچھ ہو سکتی تھی، وہ جو میں نے آپ کو 3 وجہ بتائی اس میں سے کوئی وجہ ہونی چاہیے. عبادت میں یہ جملہ جو بول رہا ہوں بہت اونچا جملہ بولنے جا رہا ہوں. عبادت میں اجتہاد نہیں ہوتا، یہ بات رات کر رکھیں، اس جملے کو یاد رکھیں. عبادت میں اجتہاد نہیں ہوتا کہ ہم اجتہاد کر کے ایک عبادت بنا لیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اجتہاد ہوتا ہے آپ کے ضروری مسائل پھنس گئے، اب علماء بیٹھ کر اجتہاد کریں گے، ورنہ عبادت میں اجتہاد نہیں ہوتا. تقرب اللہ کیسے حاصل ہو؟ اللہ اپنے رسول کے بارے میں کہتا ہے وما هو علی الغیب بدلیل، کہ یہ نبی کوئی چیز گٹھڑی باندھ کر نہیں لے کے آئے، ساری باتیں آپ کے سامنے کھول دیا ہے. کس چیز کی؟ کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچ سکتے، وہ سارے راستے بتا کر کے گیا ہے. اب اللہ کے جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. کسی شخص کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ راستہ بنا دے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا بزرگ ہو. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. وہ راستہ پیارے حبیب بنا کر کے گئے ہیں. اور پھر آپ نے اس راستے کے بارے میں فرمایا کہ لیلھا کنہاریھا، میں نے تم کو ایسا گائیڈ کیا ہے جس کی راتیں دن کے مانند ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اچھا، تیسری چیز یہ جو شرعی واقعے کی بات ہے، یہ ایک واقعہ ہے، یقینی بات ہے، ویری بگ ٹریجڈی، اسلامک ہسٹری کا بہت بڑا سانحہ ہے، ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک آدمی شہید ہو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا، ہم انڈین لوگ، میں نے جا کر اس کا ماموں بھانجا شہید ہو گیا تھا، میں نے اس کے ماموں سے جا کر کے تعزیت پیش کی. دبئی کی بات، اس نے مجھ سے کہا آپ مولانا ہیں، فارغ ہیں؟ ہم نے کہا آپ کو تمیز ہے
وہ بندہ مجھ سے کہتا ہے آپ کو تمیز ہے کہ شہادت کے تعزیتیں پیش کی جاتی ہیں, شہادت سے مبارکباد دی جاتی ہے, آپ مجھے تعزیت دینے آئے ہیں؟ کیوں؟ ہم ویسے ماحول سے پڑے ہوئے تھے, کبھی غور ہی نہیں کیا اس مسئلے پر. شہادت کس پر آپ کو رونا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک صحابی آئے اور حضور سے اجازت چاہی اور جنگ میں کود پڑے, شہید ہو گئے. اللہ کے رسول جب جنگ ختم ہوئی تو ایک صحابی لے جا کر ان کو خیمے میں ان کی باڈی رکھ دی گئی. اللہ کے رسول جنگ ختم ہوئی, انہوں نے کہا کہ فلاں صحابی آئے تھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ شہید ہو گئے ہیں. کہا کہاں ہے ان کی باڈی؟ کہا خیمے میں رکھی ہوئی ہے. اللہ کے رسول خیمے میں داخل ہوئے, داخل ہو گئی, ایک دروازے سے گئے دوسرے کا تو پھنس کے نکلے, ایک سیکنڈ نہیں روکے. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ نے پوچھا بھی اور خیمے کے اندر بھی گئے لیکن اتنی تیز آپ نکل آئے. صحابہ نے پوچھا رسول کیا بات ہے؟ پیارے حبیب نے کہا کہ وہاں پر حوریں موجود تھی, میں نہیں چاہ رہا تھا کہ اس صحابی اور حوروں کے درمیان میں کسی قسم کی مداخلت کروں. اس شہید کے لیے تم سینہ پیٹ رہے ہو, کوٹ رہے ہو, دنگا کر رہے ہو, فساد کر رہے ہو. قرآن کی آیت, حدیث صراحتاً کہ جنت میں ہوتا ہے, جنت کے پر لگا دیے جاتے ہیں اور پرندوں. حضرت جعفر کا ٹائٹل ہی پڑ گیا, جعفر تیار. جعفر بھی شہید ہوئے اور اللہ کے رسول نے ان کی شہادت پر بڑا یہ دکھلایا کہ ایک بہت اچھا سپاہی ہمارا کمانڈر. لیکن شہادت تو شہادت ہے, شہادت میں کسی چیز کرو نا. سچ ہے اگر یہ قول کہ مرتے نہیں شہید, سچ ہے اگر یہ قول کہ مرتے نہیں شہید, تو ان کے اوپر مرثیہ پڑھنے کے ہے کیا فائدہ؟ مرثیہ تو پڑھا جاتا ہے مرنے والے پر. قرآن مجید کہتا ہے, میں نے بھی آیت پڑھی, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر گئے ان کو مردہ نہیں کہو. آپ کیا تعزیت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر اگر تعزیت ہی کرنی ہے, اگر غم ہی منانا ہے, تو پھر تو آپ کے پاس اتنے سودا ہیں کہ 365 دن ناکافی ہیں. کئی ہزار سال کا اگر دن ہوگا تو آپ کی شہادت ڈے من پائے گا اور دنیا کا سارا کام بند ہو جائے گا. اچھا, دو باتیں اور. اس کو پیش کیا جاتا ہے, یہ شرعی لحاظ سے جو بات, کتاب بہت مظلومیت میں شہادت ہوئی. پہلی بات تو آپ کو بتا دیں 80% شیعوں نے جھوٹ باتیں گڑھ دی ہیں. ایک ابھی تو ساری بات آئے گی نا, اب تو چھگڑا ہی ہے داستان, اب تو آپ کو ساری بات بتائیں گے. ایک طرف کہتے ہیں کتاب 3 دن سے پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے بھائی, کہتے ہیں شہادت سے پہلے غسل فرمایا اور شہادت کے لیے, ارے پانی نہیں تو غسل کہاں سے کر رہے بھائی؟ ایک قطرے پانی کی اپیل کی گئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے کی. حضرت حسین نے اپیل کی ہے کہ میرے بیٹے کو ایک قطرہ پانی پلا دو, عیسیوں کی سب روایت, اور انہوں نے ایک قطرہ پانی نہیں دیا. پانی ہے ہی نہیں, پانی ہے نہیں, لیکن سوال یہ کہ نہایا کیسے گیا, کس چیز سے نہایا گیا. یہ سارے ایسے بے تکے واقعات 80% جوڑ کر کے پوری پبلک کو رولانا. ایک افغانستان میں مولوی صاحب گئے, بڑی مزے کی بات. تو آپ کو معلوم ہے کہ افغان لوگ جو پٹھان ہیں وہ ناسور ایک چیز ہوتی ہے, مسوار جسے کہتے ہیں, کھاتے ہیں. وہ بعض لوگ ناک میں ڈالتے نہیں ہیں, ایسا کرتے رہتے ہیں. تو ان کے پاس وہ ہوتی ہے بہت ایک پتی ہوتی تمباکو کی, مسوار کہتے ہیں. تو ایک مولوی صاحب گئے افغانستان, بھائی پیسہ ملے گا, ہم بھی تقریر جاتے ہیں, پیسہ اصل ہے نا, جتنا تگڑا پیسہ دو گے تبھی تقریر کریں گے. وہ تقریر کر رہے تھے شہادت کربلا پہ, کوئی رو ہی نہیں رہا. بہت پریشان ہو کے 1 دن تقریر کیے, 2 دن تقریر کیے, اب ایسے سیریل چلا رہے ہوں گے ہماری طریقے سے. تو انہوں نے پوچھا اس پٹھان سے کیا چکر ہے, کوئی روتا ہی نہیں ہے, اتنا سب سنا ڈالے, 3 دن پانی نہیں ملا اور زمین جو ہے وہ پیلی ہو گئی, آسمان سرخ ہو گیا اور خون کی بارش ہو گئی, کوئی رویا ہی نہیں. پٹھان بولا تم بولو کہ 3 دن سے یزیدی نے ان کو نسوار نہیں دی کھانے کے لیے. کہا ٹھیک ہے, کل ہی بول دیتے. اب دوسرے دن تقریر کی, شروع کیا انہوں نے اپنے لنترانی یا عالم سے,
کہا ظلم اتنا یزیدیوں کا کہ نسوار تک نہیں تھی، اب پٹھان کوٹ دونوں پر گئے، ٹھیک ہے پانی نہیں دے لیکن نسوار تو دینا چاہیے تھا، نسوار بھی نہیں دیا، اب وہ رونا شروع کیا دہاڑے مار مار کر کے۔ تو ایسے اس میں سارے واقعات رولانے کے لیے کیا کر دیے گئے، پیش کر دیے گئے۔ یقینی بات ہے، میں نہیں کہتا ہوں، مظلومیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن آخر وہی مظلومیت کا فارمولہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی بند ہوا ہے، جس کنویں کو خرید کر وقف کیا ہے اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیا گیا ہے، جو امیر المومنین ہے نماز پڑھانا اس کا خلافت کا حق ہے، اس کو نماز میں نہیں آنے دیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر مظلومی کیا ہوگی؟ حضرت حمزہ کی مظلومیت بھول جاتے ہیں، عثمان کی مظلومیت بھول جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سمیہ کو کیسے قتل کیا گیا ہے؟ ابو جہل نے سمیہ کی باڈی کے ایک پیر کو ایک اونٹ کو باندھ دیا اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھ دیا اور دونوں سوتر باندھ سے کہا کہ اونٹ دوڑا دیا جائے، ایک اونٹ ادھر دوڑا اور ایک ادھر دوڑا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر مظلومیت کس کی ہے؟ اس مظلوم شہیدہ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ تو مظلومیت ہے، لیکن مظلومیت کی پوری داستان ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے، سب کو یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر یاد کر کے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید ہیں، اللہ کے دربار میں ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، مزے ہی مزے ہیں حوروں کے ساتھ میں۔ آپ کو فرق کیا ہے آپ کا اور ان کا مرنا؟ وہ مرتے ہی اس درجے کو پہنچ جاتے ہیں، آپ کا جو درجہ قیامت میں حساب کے بعد ہوگا۔ بات سمجھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں؟ جیسے ہی شہید، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے شہادت نصیب ہو تو میری دلی تمنا ہے کہ میں شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں، اور ایسے 100 مرتبہ میں شہید ہوں اور زندہ ہوں۔ شہادت کا وہ درجہ ہے۔ لہذا مظلومیت ہے، لیکن جس طریقے سے آپ رولانے کے لیے بات کر رہے ہیں وہ رولانے کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، آخری بات اس پوائنٹ کی، سب سے پہلی بات سمجھ لیں، ہمارے پاس موت اور زندگی کا ڈے سیلیبریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دن منانا ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ حتیٰ کہ ہماری ہجرت کی تاریخ، ساری دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ، سب تو نہیں کہہ سکتا 100%، ایک بڑا حصہ کسی شخص کی پیدائش یا کسی شخص کے انتقال سے کنیکٹڈ ہے۔ اسلامی تاریخ ابتدا ہوتی ہے ہجرت سے۔ اس حالانکہ اللہ کے رسول سے زیادہ کون ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے؟ ہونا چاہیے تھا کہ ربیع الاول سے تاریخ شروع کی جاتی جس دن حضور کی پیدائش تھی، لیکن صحابہ کی جو تربیت پیارے حبیب مصطفیٰ نے کی تھی کہ اسلام کو شخص سے نہیں جوڑو، اگر شخصیت سے جوڑنا شروع کرو گے، ایک لمبی شخصیت ہمارے پاس ہے، آدم بھی ہمارے نبی ہیں، موسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، ادریس بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، کس کس سے شخصیت جوڑ کر سارے دن تمہارے اسے میں رہ جائیں گے۔ لہذا ہمارے پاس تاریخ شروع ہوتی ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے پوری دنیا کو کہ اسلام کی جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ ہجرت کے انسیڈنٹ سے شروع ہوتی ہے، ہجرت کے دن سے شروع ہوتی ہے، نہ کہ کسی کی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ آپ ذات منانے کے، ڈے منانے کے چکر میں لگے ہوئے۔ جب ایک آدمی یہ ایمان لے آیا کہ میں تمام انبیاء پر ایمان لاتا ہوں، اب آپ کسی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے کسی نبی پر آپ فضیلت نہیں دے، حالانکہ اللہ خود دیا فضیلت، تلک الرسل فضلنا، کہ رسول ہیں، بات تو ہم نے بات پر فضیلت دے رکھی ہے، لیکن ہم کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم فضیلت اس طرح بات کرو گے تو ایک نہ ایک کو ڈاؤن کرو گے، ایک کو اپ کرو گے۔ لہذا ہماری تربیت کی کہ آپ نہیں کریں ایسا، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، تو سب جب بھائی ہیں تو سب کا سیلیبریشن ہونا چاہیے، وہ چاہے ربیع الاول ہو اور وہ چاہے 10 محرم ہو۔ تو نہ ہمارے پاس کوئی ڈیتھ کا سیلیبریشن ہے اور نہ کسی کے پیدائش کا سیلیبریشن ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ، جنگیں دنیا میں ہوتی کیوں ہیں؟ جنگیں دنیا میں کیوں ہوتی؟ یہ آپ کو ٹک کرنا ہے، یہ جنگ کیوں ہوئی ہے، میں نہیں بولوں گا اس میں، یہ میں آج وجہ بتا رہا ہوں۔ آپ 10 دن میرا پروگرام اس طرح سنیں گے، کنٹینیو 5 تک پروگرام چلے گا۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے
اس کا ریزن کیا ہے؟ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں جنگیں کیوں ہوتی ہے. نمبر 1، جنگ ہوتی ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے، نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2، اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے. نمبر 3، ظلم کے ڈیفنس کے لیے. نمبر 4، اپنی دادا گیری کے لیے. نمبر 5، دنیا میں وہ ملک جو مالدار ہیں ان کے مالوں پر قبضہ کرنے کے لیے. اور آخری جنگ ہوتی ہے کہ میں اس کرسی کا زیادہ مستحق ہوں. یہ جب ساری بات ہو جائے گی پوری تقریر تو ہم انشاءاللہ اس سے بات کریں گے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں سے کس پوائنٹ کی بنیاد پر جنگ ہوئی ہے. آخری بات، 6واں پوائنٹ، کیا کربلا یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ جنگ جہاد ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بہت ہی نازک بات میں کہنے جا رہا ہوں. اللہ تعالی حضرت حسین کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے شیعوں کی جو اصل بات ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں، صحیح میسج پاس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی بات ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے خروج، اور سے سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے جہاد. ٹھیک ہے، خروج کیا ہے؟ اگر کوئی حکومت اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے اور پبلک یہ محسوس کرتی ہے کہ اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں تو وہاں پہ خروج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خروج. مطلب کہ ایک صالح جماعت نکل کے اپنی جان کو ہتھیلیوں پہ رکھ کر کے اس ظالم کو ظلم سے روکنے کی فکر کرے گا. اس کا نام خروج ہے. اگر جہاد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو جہاد کا ڈکلیریشن فرام امیر ہوتا ہے. نہیں سمجھا بات میری؟ جو امیر ہوتا ہے اسلامی ملک کا، جب تک وہ ڈکلیئر نہیں کرتا ہے تب تک جہاد نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خروج میں اگر خروج کیا تو پبلک کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اس میں شامل ہو اور چاہے شامل نہیں ہو. اگر امیر جہاد کا اعلان کرتا ہے تو 2 طریقے سے اعلان کرتا ہے. نمبر 1، اگر اس نے اعلان کیا کہ یہ جہاد ہونے جا رہا ہے، یہ جہاد ڈکلیئر کیا گیا، سب کو شامل ہونا ہے، ہر بالغ کو شامل ہونے پڑے گا، اس کو نفیر عام کہتے ہیں. اور اگر امیر نے یہ اعلان کیا کہ ہم کو اتنے سپاہیوں کی ضرورت ہے، وہاں کے مجاہدین کی ضرورت ہے، اگر اتنے نمبر فلفل ہو جائیں گے تو سارے لوگوں پر سے جہاد کی فرضیت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. خروج میں بندہ ایک اجتہاد کرتا ہے کہ یہاں پر اب ظلم کی مخالفت کرنی ہے. ایسی شکل میں دوسرے لوگوں کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر اس کا اجتہاد آپ کی سمجھ میں آ جائے تو لازم ہے آپ اس کے ساتھ شامل ہوں، اور اگر اجتہاد میں آپ کنفیوز ہیں تو آپ کو اختیار ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں خروج ہے. کیا ہے؟ خروج. یہی وجہ ہے کہ عمر کے لڑکے عبداللہ بن عمر، عباس کے لڑکے عبداللہ بن عباس، زبیر کے لڑکے عبداللہ بن زبیر، یہ کبار صحابہ ہیں اور حضرت حسین کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. اگر اس کو آپ جہاد مانیں گے تو اس میں 2 فالٹ ہیں. پہلا فالٹ یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ شوڈ بی فرام امیر، وہ نہیں ہے. اور دوسری چیز، اگر جہاد مان لیا جائے گا یہ سارے صحابہ گنہگار ہوں گے. یہ جان بوجھ کر کے اس کو جہاد کا لفظ کہتے ہیں تاکہ ان سب پر الزام لگایا جا سکے کہ یہ سارے صحابہ کیا ہوئے ہیں؟ گنہگار ہوئے ہیں. اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ صحابہ اس قسم کی غلطی نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ رہی میری؟ اچھا، پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو جملہ پڑھ رہا ہوں میں نے بہت غور کر کے جملہ لکھا ہے. دیکھیں، یہ ایک اجتہادی ڈیسیژن تھا اور ظلم کے خلاف خروج تھا، لیکن طاقت کو آنکنے اور دوست کو پہچاننے میں اجتہادی غلطی ہو گئی. پھر سن لو، یہ ایک اجتہادی، ہم غلطی نہیں کہہ رہے، اجتہادی ڈیسیژن تھا، فیصلہ تھا، ظلم کے خلاف خروج تھا،
لیکن طاقت کو اندازہ نہیں کیا جا سکا کہ طاقت کتنی بڑی چیز ہے، اور دوست کو پہچاننے میں خطا کر دی گئی۔ جن کو دوست کہا گیا انہوں نے ہی معاملہ کیا کیا، سارا کا سارا خراب کیا۔ یہ ساری جو کچھ بھی ہے وہ یہ ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب درمیان سفر میں انہوں نے دیکھا کہ معاملہ خطرناک ہو گیا ہے، اور ہم نے طاقت جو سمجھا تھا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، 80,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، لہذا وہ سب بچل گئے، اکیلے ہو گئے، اور انہوں نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ میں اب واپس جانا چاہتا ہوں مکے، لیکن اس بدمعاش گورنر نے ان کو واپس نہیں ہونے دیا۔ یہ انشاءاللہ یہاں تک بات ہوئی ہے۔ یہ تو ہم نے آپ کو تمہیدی بات بتائی۔ اب ہم کل سے زندگی رہی تو بات کریں گے۔ دیکھیں، واقع شہادت ایک دن کا کیس ہی نہیں ہے، یہ پہلے دن سے ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کا سب سے جو پہلا بیج بویا گیا ہے، ہم وہاں سے بات کریں گے انشاءاللہ، اور آخر تک لے کر آئیں گے۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے صحیح بات کہلوائے، اور آپ کو اس کے واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔